آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ چیپٹر 7، آبادی، تعلیم اور معیشت کے امکانات۔ گزشتہ 4 ابواب میں پاکستان کی اہم سیاسی اور سماجی قوتوں، فوج، سیاسی جماعتوں، علاقائی اشرافیہ اور ابھرتی ہوئی اسلامی تحریکوں کی تاریخ اور جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ چیپٹر دوبارہ پہلے اور دوسرے چیپٹر کے عمومی انداز کی طرف لوٹتا ہے تاکہ پاکستان کے تشویشناک آبادیاتی اور سماجی اعداد و شمار، کمزور تعلیمی نظام اور غیر یقینی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کے مستقبل کے امکانات پر غور کیا جا سکے۔ ایسے عوامل آپس میں گہرے طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مثبت سمت میں ہوں تو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور ایک نیک دائرہ قائم کرتے ہیں، لیکن اگر منفی ہوں تو یہ ایک بد دائرہ بناتے ہیں اور ایک ریاست نیچے کی طرف گر سکتی ہے یا جمود کا شکار ہو سکتی ہے۔ جہاں ممکن ہو وہاں پاکستان جیسے دیگر ممالک جو کئی لحاظ سے پاکستان سے مشابہت رکھتے ہیں اور یکساں مسائل و مواقع سے دوچار ہیں، ان کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آبادیاتی رجحانات۔ پاکستان کا آبادیاتی مستقبل اس کی معیشت، سماجی ڈھانچے اور یہاں تک کہ شناخت کو گہرے طور پر متاثر کرے گا۔ موجودہ پاکستان کے علاقے کی آبادی 1901 میں اندازاً 1 کروڑ 70 لاکھ تھی، جو تقسیم کے وقت 3 کروڑ 20 لاکھ ہو گئی۔ 1951 کی پہلی مردم شماری میں 3 کروڑ 40 لاکھ اور حالیہ برسوں میں تقریباً 14 کروڑ ہو چکی ہے، اور آج 2025 میں جب میں یہ آڈیو بک ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً 25 کروڑ ہو چکی ہے۔ پنجاب چونکہ گنا آباد ہے اور بڑی آبپاشی اسکیم سے مستفید ہوتا ہے، اس کے برعکس باقی 3 صوبے سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کم آبادی والے اور کئی جگہوں پر صحرائی نوعیت کے ہیں۔ پچھلے 50 برسوں تک پاکستان کی آبادی 2.9% سالانہ کی رفتار سے بڑھتی رہی، جو جنوبی ایشیا کی اوسط 1.9% سے کہیں زیادہ ہے اور دنیا کی بلند ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ اندازہ ہے کہ پاکستان کی آبادی 2015 تک 21 کروڑ 90 لاکھ، 2025 تک 25 کروڑ 50 لاکھ اور 2050 تک 29 کروڑ 50 لاکھ ہو جائے گی، جس کے بعد پاکستان آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس آبادی میں اضافے کے ساتھ پچھلی چند دہائیوں میں بڑے پیمانے پر شہروں کی طرف ہجرت بھی ہوئی ہے۔ محتاط اندازوں کے مطابق 1998 میں کراچی کی آبادی 99 لاکھ تھی، جو ملک کی آبادی کا تقریباً 7% بنتی تھی۔ آج اس کی آبادی غالباً 1 کروڑ 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور 2015 تک 2 کروڑ یا اس سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ لاہور، جو پنجاب کا دارالحکومت اور سب سے اہم شہر ہے، وہ بھی 2015 تک ان شہروں میں شامل ہو جائے گا جن کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کراچی اور لاہور تیزی سے بڑھتے ہوئے شہروں میں سر فہرست نہیں، بلکہ گجرانوالہ اور فیصل آباد سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر پاکستان میں 8 شہر ایسے ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے اور 2015 تک شہری آبادی 10 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی۔ پاکستان کی شہری آبادی کی شرح 2003 اور 2004 کے درمیان ہم پناہ ممالک میں سے صرف بنگلہ دیش سے کم تھی۔ پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافے کی بنیادی وجہ شرح پیدائش ہے۔ اوسط پاکستانی عورت آج بھی 20 سال پہلے کی نسبت صرف معمولی حد تک کم بچے پیدا کرتی ہے۔ 1970 میں شرح پیدائش یعنی ایک عورت کی اوسط کل اولاد 6.4 تھی، جو 1998 تک کم ہو کر صرف 5.6 ہوئی۔ بیٹوں کو ترجیح دینے والے ثقافتی اور سماجی دباؤ کی وجہ سے یہ شرح مسلسل بلند رہی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے برعکس پاکستان میں یہ شرح 1992-1993 کے بعد ہی نیچے آنا شروع ہوئی۔ اگر صحت، تعلیم اور خاندانی منصوبہ بندی میں خاطر خواہ سرمایہ کاری نہ کی گئی تو پاکستان کی آبادی کا خطرناک حد تک بڑھنا یقینی ہے۔ پاکستان پر آبادی کا دباؤ آئندہ مزید بڑھے گا، خاص طور پر نوجوانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے، خاص طور پر 15 سے 24 سال کے عمر کے گروپ میں۔ اگرچہ پاکستان اور اس جیسے دیگر ممالک میں نوجوانوں کی تعداد مستقبل میں کچھ کم ہونے کی امید ہے، لیکن آبادی کی موجودہ بلند شرح نمو کی وجہ سے پاکستان 2025 تک یوتھ بلج یعنی کہ نوجوانوں کے ہجوم کا سامنا کرتا رہے گا۔ یہ صورتحال شہری آبادی میں اضافے، تعلیم کی کمی اور بے روزگاری کے ساتھ مل کر شدید سماجی بدامنی کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ تمام رجحانات مختصر یا درمیانی مدت میں عام پالیسیوں سے قابو میں نہیں لائے جا سکتے۔ دیگر اسلامی ممالک سے موازنہ کرنے پر پاکستان کے آبادیاتی مسئلے کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔
پاکستان ان 5 اسلامی ممالک میں سے ایک ہے جہاں آبادی کی شرح میں حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا۔ فگر کے مطابق ایسی رفتار کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کے تقاضے پورے کرنا طویل مدت میں بھی مشکل ہے۔ شروع میں یہ تقاضے تعلیمی نظام اور امن عامہ پر دباؤ ڈالتے ہیں، پھر روزگار، رہائش اور سماجی خدمات پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد نوجوانوں کا یہی ہجوم جب اگلی نسل پیدا کرتا ہے تو آبادی میں اضافہ ایک بار پھر تیزی سے ہوتا ہے، چاہے شرح پیدائش کم کیوں نہ ہو چکی ہو۔ قیاساً پاکستان کے آبادیاتی بحران کی وجوہات میں شامل ہیں کم تعلیمی سطح، صنعت کاری کی کمی، خاندانی منصوبہ بندی کی مخالفت اور مضبوط پدرانہ یعنی کہ مردانہ غلبے پر مبنی روایات۔ پاکستان کے سیاسی و سماجی اشرافیہ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی آبادی کے مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ان کی بنیادی تشویش بھارت سے درپیش خطرہ ہے، جو کہ رقبے اور آبادی دونوں میں پاکستان سے کہیں بڑا ہے۔ ان کے نزدیک پاکستان ایک چھوٹی ریاست ہے اور وہ اقلیت کے احساس کمتری سے آج تک نہیں نکل سکے جو تحریک پاکستان میں گہرا پیوست تھا۔ کچھ اسلام پسندوں کے نزدیک ایک بڑی مسلم آبادی جو اسلامی بم سے لیس ہو ایک ناقابل شکست طاقت ہے، اس لیے ان کے لیے آبادی کا زیادہ ہونا ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ ایک بڑی آبادی جو پاکستان میں واقع نہ پائے اور باہر جانے کے قابل بھی نہ ہو، ایسی نوجوان نسل کو جنم دیتی ہے جو سیاسی استحصال کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگرچہ پولیس اور سیکورٹی فورسز کی تعداد بڑھا کر اس کا کسی حد تک تدارک کیا جا سکتا ہے، لیکن اسی قدر امکان ہے کہ انتہا پسند سیاسی نظریات رکھنے والی جماعتیں اور لیڈر ان نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لیے بھرتی کر لیں۔ ماہر معاشیات شاہد جاوید برقی اس صورتحال کو ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان دنیا کے 15 سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں سے سب سے نوجوان آبادی رکھتا ہے۔ اگر پاکستان اپنے نوجوانوں کو تربیت دے کر ترقی یافتہ دنیا میں پیدا ہونے والی افرادی قوت کے خلا کو پر کرنے کے قابل بنا دے جہاں آبادی بوڑھی ہو رہی ہے، تو یہ نوجوان قوت ملکی ترقی، آمدنی میں برابری اور غربت میں کمی لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ برقی کہتے ہیں پاکستان کو صرف بنیادی اور ثانوی سطح پر تعلیم ہی نہیں بڑھانی بلکہ افراد کو صحت، تعلیم، مالیات اور دیگر صنعتی اور سروس شعبوں میں تربیت دینا ہوگا جہاں ترقی یافتہ دنیا میں مستقبل میں افراد کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور متحرک نوجوان نسل کسی ملک کو جمہوریت اور آزادی کی طرف لے جا سکتی ہے اور وہ عالمی منڈی میں دستیاب مخصوص مواقع سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں جب سیاہ موت یعنی بلیک ڈیتھ کے بعد نوجوانوں کی تعداد بڑھی تو ان ممالک جیسے اسپین اور انگلینڈ کے نوجوان بیرون ملک مہمات میں شامل ہو گئے۔ ایران میں آج ایک نئی نسل تعلیم یافتہ اور دنیا سے باخبر نوجوان نسل قدامت پسند حکومت سے جمہوریت اور سماجی تبدیلی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بھارت میں نوجوانوں کو مختلف عوامی اور نجی اداروں میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عالمی منڈی میں مقابلہ کر سکے، لیکن یہ واضح نہیں کہ پاکستان بھی ایسی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ مشرق وسطیٰ جو کہ روایتی طور پر پاکستانی محنت کشوں کے لیے ایک بڑا بازار تھا، اب اتنے مواقع فراہم نہیں کر رہا، خاص طور پر سعودی عرب جہاں خود نوجوانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ غیر ملکی مزدوروں پر انحصار کم کر رہا ہے۔ اگر خلیجی ممالک نوجوان پاکستانیوں کو قبول نہ کریں اور مغرب میں مقابلے کے لیے ان کے پاس درکار مہارت نہ ہو تو بہت سے نوجوان کشمیر اور افغانستان جیسے علاقوں کا رخ کریں گے۔ یہاں پہلے ہی بڑی تعداد میں بے روزگار پاکستانی شدت پسندوں یا نیم فوجی دستوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ جب تک کشمیر میں حقیقی امن معاہدہ اور افغانستان میں استحکام نہیں آتا، جہادی یا کرائے کے فوجی بننے کے مواقع بڑھتے رہیں گے۔ فی الحال پاکستان کے پاس برآمد کرنے کے قابل واحد انسانی سرمایہ زمینی فوج ہے، یعنی بوٹس آن دا گراؤنڈ۔ پاکستان کی پیشہ ور فوج کو مشرق وسطیٰ یا دیگر شورش زدہ علاقوں میں امن قائم رکھنے کے لیے مزید استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر بھارت کے ساتھ تنازع ختم ہونے تک اس کردار میں نمایاں وسعت ممکن نہیں۔ ایجوکیشن، فیوچر آف دا فیوچر۔ ایک جدید ریاست اگر تعلیم کو نظر انداز کرے تو بدلتے حالات سے ہم آہنگ ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ معاشی مواقع ہوں، ماحولیاتی تبدیلیاں یا نئی عالمی حکمت عملیوں کے تقاضے۔ یہ نقطہ خاص طور پر ان ممالک کے لیے اہم ہے جہاں پہلے ہی لسانی اور فرقہ وارانہ کشیدگیاں موجود ہوں، جیسا کہ پاکستان میں۔ ایسے ملک کا تعلیمی نظام نہ صرف اتنا معیاری ہونا چاہیے کہ پہلے سے موجود ثقافتی اور تہذیبی فاصلے کم کر سکے، نہ کہ نئے اختلافات پیدا کرے، بلکہ ساتھ ہی ایسے تربیت یافتہ رہنما بھی تیار کرے جو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پاکستان کو تیزی سے بدلتے عالمی اور علاقائی حالات میں دانش مندی سے آگے لے جا سکیں۔ تعلیمی روایات۔ پاکستان نے تقسیم کے وقت ایک منظم پرائمری اور سیکنڈری تعلیمی نظام ورثے میں پایا، خاص طور پر شہری علاقوں اور پنجاب میں۔ البتہ ان اداروں میں زیادہ تر اساتذہ ہندو تھے، جن میں سے اکثر تقسیم کے بعد بھارت چلے گئے۔ پاکستان کو جو بڑے تعلیمی اثاثے ملے وہ لاہور میں واقع تھے، جہاں ریاستی اور مشنری سکولز کئی دہائیوں سے ہندو، سکھ اور مسلمان طلباء کو تعلیم دے رہے تھے۔ یہی ادارے بعد میں پاکستان اور بھارت کے کئی اہم رہنما پیدا کرنے کا سبب بنے۔
1947 کی پہلی تعلیمی کانفرنس میں سب کے لیے ابتدائی تعلیم کی سفارش کی گئی اور معیار بہتر بنانے پر زور دیا گیا، لیکن اس وقت ریاست کی ترجیح صنعتی اور معاشی ڈھانچے پر تھی، جیسے مواصلات، ریل، پانی، بجلی اور دفاع، جبکہ تعلیم اور صحت کو کم ترجیح دی گئی۔ اگلے 50 برسوں تک یہی رویہ برقرار رہا۔ بھارت کی طرح پاکستان نے بھی اعلیٰ تعلیم کو ترجیح دی، لیکن خواندگی اور بنیادی تعلیم کی طرف کم توجہ دی۔ فرق یہ تھا کہ بھارت کے پاس لاہور اور کراچی جیسے اداروں سے بھی زیادہ بہتر یا مساوی معیار کے کئی ادارے موجود تھے۔ بھارت کی کچھ ریاستوں جیسے کیرلا، گوا، ہماچل پردیش اور کرناٹک نے خود بھی بنیادی تعلیم اور فنی تربیت کو فروغ دیا، جبکہ مرکزی حکومت نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سرمایہ کاری جاری رکھی۔ اگرچہ بھارت کو بھی برسوں تک بنیادی تعلیم کے شعبے میں غفلت پر تنقید کا سامنا رہا، لیکن اعلیٰ تعلیم اور انگلش میڈیم اسکولوں میں سرمایہ کاری کی بدولت بھارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلاب سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوا۔ نتیجتاً وہ سافٹ ویئر کی دنیا میں ایک اہم طاقت بن چکا ہے اور حیاتیاتی ٹیکنالوجی میں بھی ابھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران اور ترکی جیسے ہم پلہ ممالک اس میدان میں پاکستان سے بہتر کارکردگی دکھا چکے ہیں۔ پاکستان کی ایک قابل ذکر کامیابی پرائمری تعلیم پر اخراجات میں اضافہ ہے، جو 36% سے بڑھ کر 52% ہو گیا، لیکن یہ بھی مشکوک اعداد و شمار ہو سکتے ہیں کیونکہ 1990 کی دہائی میں بننے والے بہت سے اسکول گھوسٹ اسکول ثابت ہوئے ہیں، جن کے نہ اساتذہ تھے، نہ عمارتیں، نہ طلبہ۔ آکسفیم کی ایک رپورٹ کے مطابق 1995 میں پورے جنوبی ایشیا کے اسکول نہ جانے والے بچوں میں پاکستان کا حصہ 27% تھا، جو آئندہ چند سالوں میں 40% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اکثر صدر ضیاء الحق کو پاکستان کے تعلیمی نظام کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے جامعات اور کالجوں کو مخالف سمجھا اور شاعروں اور پروفیسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، لیکن اس کے بعد بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے دور میں بھی تعلیم کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ جمہوریت کے اس اشرے میں صحت، تعلیم اور سماجی خدمات کے مطالبات براہ راست فوجی بجٹ سے ٹکرا رہے تھے، اور ایسے سیاستدان جو انسانی سرمایہ کی اہمیت کو سمجھتے بھی تھے، وہ بھی فوج کو ناراض کرنے سے گھبراتے تھے۔ اکثر سیاستدانوں کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ ان کے حلقے میں کوئی اسکول یا ٹیکنیکل ادارہ ہو، اس سے آگے تعلیم کے معیار میں کمی کی فکر کم ہی تھی۔ بعد میں 2002 اور 2003 میں حکومت پاکستان نے تعلیم کے لیے فنڈز میں تقریباً 80% اضافہ کیا اور اسے 3.1 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ اس رقم کا تقریباً 1/3 توانا پاکستان پروگرام پر خرچ ہونا تھا، جس کا مقصد لڑکیوں کے اسکول میں داخلے اور غذائی معیار کو بہتر بنانا تھا۔ یہ منصوبہ 0.5 ملین لڑکیوں کو تعلیم کی سہولیات دینا چاہتا تھا، خاص طور پر 5300 پرائمری اسکولوں میں جو غریب اضلاع میں واقع تھے۔ لیکن یہ پورے مسئلے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ صوبائی اور مقامی حکومتیں اتنے چھوٹے پیمانے کے اس منصوبے کو بھی دیانتداری سے چلا سکتی ہیں یا نہیں۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری نظام تعلیم۔ پاکستان میں پرائمری اور سیکنڈری نظام تعلیم کے کم از کم 4 مختلف نظام ہیں، جو بالکل مختلف قسم کے فارغ التحصیل طلبہ پیدا کرتے ہیں۔ سب سے روایتی نظام دینی مدارس کا ہے، جو مختلف مساجد اور فرقوں سے منسلک ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ ماضی میں ان مدارس کے فارغ التحصیل علماء بنتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے یہ شہری علاقوں میں روزگار کی تلاش میں جا رہے ہیں، جہاں دکانوں کے ساتھ یا خیموں میں نئی مساجد کھول رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ مشنری اور نجی اسکول ہیں، جو نو آبادیاتی دور میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ چرچوں نے قائم کیے تھے۔ 1972 میں بھٹو حکومت نے ان اسکولوں کو قومی تحویل میں لے لیا، جس کے بعد غیر ملکی اساتذہ نے ملک چھوڑ دیا اور ان اسکولوں کا معیار گر گیا۔ نواز شریف کی دوسری حکومت نے انہیں دوبارہ نجی شعبے کو دینے کی کوشش کی، لیکن 2004 تک کچھ اسکول اب بھی سرکاری کنٹرول میں تھے۔ ان میں ایچسن، لانس، فارمن کرسچن اور کنیڈ کالج جیسے نامور ادارے شامل ہیں، جو بنیادی طور پر اشرافیہ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تیسرے نمبر پر سرکاری اسکول آتے ہیں، جو پاکستان کے مختلف اضلاع اور شہروں میں موجود ہیں اور صوبائی تعلیمی محکموں کے تحت کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی بچے ان 85,000 سرکاری پرائمری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن میں سے 65,000 دیہی علاقوں میں واقع ہیں، اور ان اسکولوں میں 1,86,000 سے زائد اساتذہ کام کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں سے تقریباً 1/4 اساتذہ تربیت یافتہ نہیں۔ حالانکہ ملک میں اساتذہ کی تربیت کے ادارے موجود ہیں، ان اداروں کے اساتذہ مایوسی کا شکار، غیر فعال اور کم تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ معروف محقق حمید ایچ قزبلاش کا کہنا ہے کہ دیہی علاقوں کے یہ پرائمری اسکول ان لوگوں کی آخری پناہ گاہ بن چکے ہیں جنہیں کہیں اور روزگار نہیں ملتا۔ ان اسکولوں کی حالت نہایت ابتر ہے،
کہیں پانی نہیں تو کہیں بیت الخلاء موجود نہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی۔ یہ صورتحال اور زیادہ مایوس کن اس وقت ہو جاتی ہے جب ملک کے نامور سیاستدان ان اسکولوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مثلاً بینظیر بھٹو نے ایک بار دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے دوران دیہی اسکولوں کو کمپیوٹر فراہم کیے گئے، لیکن جب اس دعوے پر سوال اٹھا تو انہوں نے الزام اپنے جانشین پر لگا دیا کہ انہوں نے اسکولوں، رقم اور کمپیوٹروں کو لوٹ لیا۔ در حقیقت ایسا کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی رقم مقصد کی بھی گئی تھی تو وہ کسی اور طرف چلی گئی۔ حالیہ دور میں مشرف حکومت نے تمام بچوں کے لیے لازمی تعلیم کا قانون بنایا، بشرطے صوبے یہ سہولت فراہم کریں، جو انہوں نے نہیں کی۔ یہ مسئلہ خاص طور پر بلوچستان، دیہی سندھ اور جنوبی پنجاب میں بہت سنگین ہے، حالانکہ بلوچستان ہی تعلیم کے وفاقی وزیر کا آبائی صوبہ ہے۔ پاکستان کے سرکاری اسکولوں میں بھی کئی فرق پائے جاتے ہیں جو صوبوں کے درمیان اور دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان نمایاں ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان میں لڑکیوں کے اسکول میں شمولیت کی شرح صرف 18% ہے، جبکہ پنجاب میں لڑکوں کی یہ شرح 81% تک ہے۔ اس کے باوجود بعض اسکول منتظمین انتہائی محنت اور سمجھداری سے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نجی اسکولوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جن میں کچھ غیر سرکاری تنظیمیں NGOs کے تحت چل رہے ہیں، جبکہ دوسرے منافع کمانے والے ادارے چلا رہے ہیں اور امیر طبقے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ان نجی اسکولوں میں سب سے تیزی سے بڑھنے والے دو انتہائی ہیں، ایک طرف نئے مدارس اور دوسری طرف انگلش میڈیم اسکول۔ ان اسکولوں کے سرپرست مختلف طبقات سے ہو سکتے ہیں۔ ایک موقع پر القاعدہ نے بھی پاکستان میں اسکولوں کا ایک سلسلہ قائم کرنے کی کوشش کی اور لاہور میں ایک ٹیکنیکل ادارے کے لیے زمین خریدی، جس میں ایک ممتاز پاکستانی وکیل ان کا مقامی ساتھی تھا۔ پاکستان کے تعلیمی ادارے بہت مختلف قسم کے طلبہ تیار کرتے ہیں جو معاشرے کی بڑھتی ہوئی تقسیم میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ ایک تجزیے کے مطابق مدارس کے فارغ التحصیل اس قدر مختلف انداز میں سوچتے ہیں کہ وہ گویا ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، جبکہ انگلش میڈیم نجی اسکولوں کے طلبہ پاکستانی ثقافت سے دور ہو چکے ہیں اور اردو میڈیم اسکولوں اور مدارس کے طلبہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ دعویٰ قابل فہم ہے، لیکن اس کی مکمل تصدیق نہیں ہوئی، اس لیے ان اداروں کے اثرات پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ واضح ہے کہ انگلش میڈیم اسکول اور بعض اردو میڈیم اسکول بھی پاکستان کے سخت طبقاتی ڈھانچے کو قائم رکھتے ہیں۔ صرف کچھ NGO اسکول اور کچھ صورتوں میں آرمی ایجوکیشن کور کے اسکول سماجی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نسل میں ایسے نوجوان مرد پیدا ہو رہے ہیں جو نہایت ناقص تربیت یافتہ اور بمشکل خواندہ ہوتے ہیں، اور جب وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں تو انہیں روزگار کے مواقع نہیں ملتے، بس ایک تیز رفتاری سے پھیلتی ہوئی مقبول ثقافت ملتی ہے۔ دوسری طرف لاکھوں لڑکیاں مناسب تعلیم حاصل نہیں کر پاتی، جس کے نتیجے میں وہ زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں اور رسمی معیشت کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اس کے برعکس سری لنکا اور بنگلہ دیش میں ہزاروں نوجوان خواتین ٹیکسٹائل اور ہلکی صنعتوں میں کام کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں روایتی عورتوں کے کردار کا نظریہ اور ناقص تعلیمی نظام ان کے لیے ایسے مواقع محدود کرتا ہے، سوائے کراچی اور لاہور کے کچھ حصوں کے۔ ان حالات کا عکس پاکستان کے اردو ڈراموں میں نظر آتا ہے، جو نہ صرف ملک میں بلکہ بھارت میں بھی مقبول ہیں اور ایران کی حقیقت پسند نئی فلموں کے برابر سمجھے جاتے ہیں۔ اس تعلیمی نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی محنت کش آبادی میں صرف 25% لوگ ہی خواندہ ہیں، جس کی وجہ سے صرف معمولی قسم کے کاموں کے لیے تربیت دینا ممکن ہے اور صنعت کاروں اور غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ پاکستان کا سرکاری تعلیمی نظام ناکام رہا ہے کیونکہ ریاست کے بااثر طبقے اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ نظام ایک روایتی درجہ بند معاشرے کے لیے تو موزوں ہو سکتا ہے جسے عالمی مقابلے کا سامنا نہ ہو، لیکن پاکستان کے پاس قدرتی وسائل یا تیل جیسی دولت بھی نہیں۔ اس لیے طویل مدت میں یہ غیر مقابلہ جاتی تعلیمی نظام پاکستان کے معاشی جمود اور شاید سیاسی عدم استحکام کی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ تعلیمی نظام میں تبدیلی کے امکانات۔ پاکستان کی مجموعی معاشی ترقی کئی سالوں تک قابل احترام 6% رہی، اس لیے پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کی مالی کمزوری کا الزام وسائل کی کمی پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ زیادہ بہتر وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ تعلیم کو ترجیح اور دلچسپی کی سطح بہت کم رہی۔ ماضی میں پاکستان کے ذمہ دار طبقے کو عوامی تعلیم میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور دیہی آبادی بڑی حد تک تعلیمی لحاظ سے پسماندہ تھی۔ مذہبی رہنماؤں نے بھی عوامی تعلیم کو فائدہ مند نہیں سمجھا کیونکہ ان کے مدارس صرف مذہبی علماء کی محدود طلب کو پورا کر رہے تھے۔ ان مدارس میں ریاضی، سائنس یا دیگر جدید مضامین کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، سوائے عربی اور قرآنی تعلیم کے، اور ان شعبوں میں بھی پاکستان، ایران اور مصر کے عظیم مدارس سے پیچھے تھا۔ پاکستان کے کاروباری طبقے کو بھی تعلیم یافتہ افرادی قوت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔
کیونکہ ان کو اداروں میں تبدیلی اور ترقی کا کوئی ویژن موجود نہ تھا۔ مزید یہ کہ تعلیم یافتہ مزدور اپنے حقوق سے آگاہ ہو جاتے ہیں، جس سے مزدوروں کے انتظام میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ فوج نے اپنی تعلیمی ضروریات کا خود انتظام کر لیا تھا، جو کہ آرمی ایجوکیشن کور کے تحت تھا۔ سیاستدان، جن میں سے اکثر جاگیردار طبقے سے تھے، ان کے لیے عوامی تعلیم کی ترجیح کم تھی، اور ان کے لیے پانی کی دستیابی، زرعی قیمتیں، نسلی و لسانی مطالبات اور حالیہ برسوں میں فرقہ وارانہ مسائل زیادہ اہم تھے۔ تاہم یہ رویے صرف پاکستان تک محدود نہیں تھے۔ پاکستان کی شرح خواندگی کم ہے، لیکن بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی یہی حال ہے۔ صرف سری لنکا اور بھارت کے کچھ علاقے ہی ایسے ہیں جہاں شرح خواندگی 90% سے زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بنیادی رویے اب تبدیل ہو چکے ہیں، اور اگر نہیں تو کیا کوئی اصلاحات کا حامی وزیر جو موجودہ سویلین فوجی اتحاد کی حمایت رکھتا ہو، پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے میں نمایاں بہتری لا سکتا ہے؟ کچھ امکانات موجود ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا ہے۔ پاکستان میں کچھ بہترین نجی اسکول اور جامعات موجود ہیں، اور بعض خصوصی ادارے بھی ہیں۔ اگرچہ معیشت ان اداروں کے فارغ التحصیل افراد کو بھی اپنے اندر جذب کرنے میں مشکل محسوس کرتی ہے، اس کے علاوہ ایک وسیع فوجی تعلیمی نظام بھی موجود ہے جو کہ آرمی ایجوکیشن کور کے زیر انتظام ہے۔ یہ نظام عوام کے لیے بند ہے، لیکن افسران اور جوانوں کے بچوں کو دستیاب ہے۔ نظریاتی طور پر یہ AEC پورے ملک میں پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان کی کسی توسیعی کوشش کا مرکزی ستون بن سکتا ہے۔ کئی مؤثر کمیونٹی منصوبے، جن میں سے کچھ NGOs چلا رہے ہیں، خاص طور پر شہروں میں ایک محدود حلقے کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں منصوبہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ OPP ہے، جو اپریل 1980 میں قائم ہوا اور ایک ماڈل پر مبنی ہے جو 1950 کی دہائی میں تیار کیا گیا تھا اور مشرقی پاکستان میں آزمایا گیا۔ OPP کراچی کی سب سے بڑی کچی آبادی میں کام کرتا ہے اور پانی، نکاسی، صحت، خاندانی منصوبہ بندی اور تعلیم سمیت کئی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ منصوبہ کمیونٹی کی شراکت اور شمولیت پر مبنی ہے، تعلیم میں نجی شعبے کی بڑی موجودگی رکھتا ہے، اور اس میں سے طالبات اور خواتین اساتذہ کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اورنگی اور کچھ دیگر مقامات پر وشو سائیکل شروع ہو چکا ہے، جہاں زیادہ تعلیم یافتہ لڑکیاں مزید خواتین اساتذہ پیدا کر رہی ہیں، جو کہ مزید اسکولوں، مخلوط تعلیم اور خواتین کی شرح خواندگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندانی منصوبہ بندی اور آبادی پر قابو پانے میں بھی فائدہ دے رہا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی کچھ نمایاں NGO کوششیں جاری ہیں جو بین الاقوامی مدد سے پرائمری تعلیم فراہم کر رہی ہیں، مگر یہ اقدامات معمول نہیں بلکہ استثناء ہیں۔ زیادہ منظر وہ بدنام چکر ہے جس میں کم تعلیم یافتہ لڑکیاں، کم خواتین اساتذہ، کم اسکول، کوئی مخلوط تعلیم نہیں، اور خواتین کی شرح خواندگی بہت کم ہے۔ جہاں تک تعلیم کے مواد کا تعلق ہے، گزشتہ 3 سالوں میں مشرف حکومت نے کئی نئے پروگراموں کا اعلان کیا، اور اس نے ان مضامین کے کردار کا از سر نو جائزہ لینے کا دعویٰ کیا جو دراصل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے پاکستان اسٹڈیز، جو کہ ریاست کے سرکاری تاریخی بیانیے کا سخت گیر اور غیر تخلیقی احاطہ ہے، جس میں دنیا کے دیگر حصوں کے بارے میں بھی دقیانوسی خیالات شامل ہوتے ہیں۔ اسکولوں کے نصاب بھی کچھ بہتر نہیں رہے، جیسا کہ ممتاز پاکستانی پروفیسر طارق رحمان نے نشاندہی کی کہ یہ نصاب قائد اعظم کے اس بیان کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست شہریوں کے درمیان مذہب یا فرقے کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتے گی۔ پروفیسر رحمان کے مطابق یہ نصاب ہندوؤں کا ذکر کیے بغیر انہیں عیار، چالاک، مکار یا کسی اور توہین آمیز لفظ سے کرتے ہیں۔ ان نصابوں میں تاریخ کو بری طرح مسخ کیا گیا، جس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ اسلامی فتوحات سے شروع ہوتی ہے اور گندھارا، ہڑپا اور دیگر ابتدائی تہذیبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہندو اور بدھ مت کی وہ سلطنتیں جو مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہاں غالب تھیں، ان کا ذکر بھی یا تو منفی انداز میں کیا جاتا ہے یا نسل پرستانہ رنگ میں۔ اس سے پہلے ان نصابوں کے جائزے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، لیکن 2002 میں پاکستان نے نصابی پالیسی کی بڑی اصلاح کا آغاز کیا، جب وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال نے اعلان کیا کہ جماعت ششم سے اوپر کی تاریخ کی کتابوں کو نئے اور زیادہ درست بیانیوں کے ساتھ دوبارہ لکھا جائے گا، جن میں 1965 اور 1971 کی جنگوں کا سچائی پر مبنی ذکر شامل ہوگا۔ انہوں نے ایک خوش آئند اور نرالا قدم اٹھایا اور حکومت کے پرانے مبہم اور چکمہ دینے والے انداز سے ہٹ کر کہا، اگر ہم انہیں سچ نہ بتائیں اور وہ خود حقیقت جان لیں تو وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کریں گے، وہ ہم پر اور یہاں تک کہ اپنے والدین پر بھی جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے۔ ویسے آج کل یہی ہو رہا ہے، پورے پاکستان کے جتنے بھی نوجوان طلبہ ہیں وہ پاک اسٹڈی کو ایک بدترین سبجیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور پورے پاکستان میں یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ پاک اسٹڈی میں بالکل جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ مطالعہ پاکستان جھوٹ کا بلندہ ہے، یہ تو اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ The universities failing grades۔
پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیاں اور کالج جو کبھی کافی امید افزا ہوا کرتے تھے اب اس قدر خراب حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ کچھ مشہور ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ شکل میں ان کی بہتری ممکن نہیں اور انہیں یا تو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے۔ صرف تعداد کے لحاظ سے بھی ان کی کارکردگی بہت کم ہے۔ پاکستان میں اس وقت صرف 1 لاکھ سے کچھ زیادہ طلباء اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ اس کے برعکس ایران جس کی آبادی پاکستانی آبادی سے آدھی ہے اس میں 7 لاکھ سے زیادہ، بنگلہ دیش میں تقریباً 8,78,000، ترکی میں 16,07,000 اور بھارت میں 90 لاکھ سے زیادہ طلباء یونیورسٹی سطح پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان بھر میں گریجویٹ سطح کے پروگرامز کی حالت انتہائی خراب بیان کی جاتی ہے۔ فیکلٹی میں ناقص اساتذہ شامل ہیں جو اصلی تحقیق کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ سائنسی شعبے اپنی شہرت چوری شدہ تحریروں پر قائم کرتے ہیں اور طلباء جعلی اسناد کے ذریعے داخلے حاصل کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں داخل کیے گئے 30 گریجویٹ طلباء میں سے 18 نے خود تسلیم کیا کہ ان کی ڈگریاں جعلی تھیں۔ یہ بدترین مثال بھی نہیں۔ کچھ یونیورسٹیاں تو سیاسی انتہا پسندی اور تشدد کا گڑھ بن چکی ہیں اور امن و امان صرف نیم فوجی دستوں کی مستقل تعیناتی سے قائم رکھا جاتا ہے۔ کچھ یونیورسٹیوں میں تو باقاعدہ فوجی چوکیاں قائم ہیں جنہیں طلباء اور اساتذہ دونوں ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہاں خود کار ہتھیاروں سے لیس طلباء گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوتی تھیں۔ پاکستان کی ایک وقت کی بہترین یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اب جماعت اسلامی کا تربیتی مرکز بن چکی ہے جہاں ان کی طلبہ تنظیم IJT باقاعدگی سے کیمپس میں دوسرے گروپوں اور کبھی پولیس سے لڑتی ہے، خواتین کو ڈراتی ہے اور کیمپس کو ایک میدان جنگ بنا چکی ہے جہاں پستول، بم اور AK-47 جیسے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے کئی اعلیٰ رہنما جن میں امیر قاضی حسین احمد بھی شامل ہیں اسی راستے سے پارٹی میں اوپر تک پہنچے۔ کراچی یونیورسٹی میں سپاہی صبح سویرے کیمپس میں فوجی مشقیں کرتے ہیں اور پھر افسران اسی تعیناتی کا فائدہ اٹھا کر کلاسز میں شرکت کرتے ہیں۔ 2003 میں 3 سالہ فوجی حکومت کے بعد کراچی کی کئی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایک بار پھر شدید جھڑپیں ہوئیں جن میں متحدہ قومی موومنٹ کے طلبہ ونگ جو اس وقت سندھ حکومت میں تھے اور جماعت اسلامی جو کراچی کی بلدیہ پر قابض تھی اس کے درمیان خون ریت تصادم شامل تھے۔ طلبہ کی بے چینی جو عموماً سیاسی جماعتوں کے کہنے پر ہوتی ہے آج بھی جاری ہے، حالانکہ کئی بڑی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کے طور پر ریٹائرڈ جنرل تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ جنرلز عموماً تعلیمی لحاظ سے اہل نہیں ہوتے اور ان کی توجہ صرف امن و امان قائم رکھنے اور کیمپس کو خوبصورت بنانے پر ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ کیمپس کو خوبصورت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایک قابل ذکر تبدیلی حالیہ برسوں میں ہوئی کہ نجی تعلیمی ادارے متعارف ہوئے جو سرکاری یونیورسٹیوں میں مسلسل تشدد اور بد امنی کے رد عمل میں قائم کیے گئے۔ خاص طور پر 1990 کی دہائی میں کئی اعلیٰ معیار کی نجی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ مثال کے طور پر لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی کہ LUMS ایک ماڈل ادارہ ہے جہاں مغربی اداروں سے فارغ التحصیل اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ پڑھاتے ہیں اور طلبہ بھی بہت محنتی ہوتے ہیں۔ اسی طرح چند میڈیکل کالج خاص طور پر کراچی کا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل اور کچھ ٹیکنالوجی یونیورسٹیاں مثلاً KPK میں غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اور لاہور کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بھی عالمی معیار کے ادارے ہیں۔ یہ ادارے خلیجی ممالک سے بھی طلباء کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں اور ان کے فارغ التحصیل طلباء کو اچھی سرکاری نوکریاں، بڑی کمپنیوں میں ملازمتیں یا مغرب میں مزید تعلیم کے مواقع بآسانی مل جاتے ہیں۔ لیکن ان اداروں کی استعداد میں خاطر خواہ اضافہ ممکن نہیں کیونکہ یہ پاکستانی معیار کے مطابق بہت مہنگے ہیں اور ویسے بھی پاکستان کے پرائمری اور سیکنڈری اسکول سسٹم اتنے اچھے طلباء تیار نہیں کرتے جو ان اعلیٰ اداروں میں کامیابی سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں اہل اساتذہ کی شدید کمی ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور جو کبھی بر صغیر کا ایک عظیم تعلیمی ادارہ سمجھا جاتا تھا اس کو حکومت نے یونیورسٹی کا درجہ تو دیا یا لیکن اپنی شہرت، اچھے طلباء اور شاندار مقام کے باوجود یہ ادارہ نئے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کو کورسز پڑھانے کے لیے اہل اساتذہ کی شدید قلت کا شکار ہے۔ پاکستان یقیناً کچھ بہت اچھے طلباء پیدا کرتا ہے اور 1980 کی دہائی میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک اسکیم کے تحت ان طلباء کو مختلف سائنسی اور تکنیکی شعبوں میں PhD کے لیے بیرون ملک بھیجا جانا تھا۔ ان میں سے کئی امیدوار پہلے ہی مختلف یونیورسٹیوں میں جونیئر اسٹاف کے طور پر کام کر رہے تھے مگر اس کے باوجود وہ مغربی دنیا کی دوسری یا تیسری درجے کی یونیورسٹیوں میں بھی داخلہ حاصل نہ کر سکے۔ امریکہ کے لیے منتخب کیے گئے 171 طلباء میں سے صرف 21 نے اپنی ڈگریاں مکمل کیں اور ان میں سے بھی صرف 7 نے 4 سال میں ڈگری مکمل کی۔ یہ اسکیم منسوخ کر دی گئی۔ اعلیٰ تعلیم کے ناقص معیار کو بہتر بنانے کے لیے ایک تجویز دی گئی کہ یونیورسٹیوں کی تعداد کم کر کے تعلیمی وسائل کو چند بہترین اداروں میں مرکوز کر دیا جائے۔
اس میں فیکلٹی کے لیے کنٹریکٹ سسٹم متعارف کرانے اور داخلے کے لیے معیاری ٹیسٹ، نہ کہ ڈگریاں اور نمبرز جنہیں آسانی سے جعلی بنایا جا سکتا ہے، اس کی تجویز بھی شامل تھی۔ ان تجاویز کو پنجاب میں میڈیکل کالجوں کے لیے اس وقت نافذ کیا گیا جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، لیکن دیگر جگہوں پر نہیں، سیاسی وجوہات کی بنا پر، چاہے مکمل جمہوریت ہو یا جزوی، جیسا کہ پاکستان میں اکیڈمک ادارے ملک بھر میں پھیلانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بڑی اصلاحات پرانے نظام سے فائدہ اٹھانے والے اساتذہ کی یونینز اور ان گنت غیر اہل افراد کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرتی ہے جو یونیورسٹی میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مشرف حکومت نے اعلیٰ تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے جو منصوبہ بنایا، اس کا مقصد 2009 سے ہر سال 1200 سے 1500 پی ایچ ڈی اسکالرز تیار کرنا تھا۔ یہ اسکیم اپریل 2003 میں اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے چیئرمین عطاء الرحمان نے متعارف کرائی، جو وزارت تعلیم سے الگ اور وزیر اعظم کے ماتحت ایک ادارہ تھا۔ اس اسکیم میں موجود اساتذہ کو جدید تربیت دینے کے منصوبے بھی شامل تھے۔ یہ اسکیم طلباء کو چین، جرمنی اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں بھیجنے کا بھی بندوبست کرتی ہے اور بیرون ملک موجود اہل پاکستانی ماہرین کو پاکستان کی پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھرتی کرنے کی گنجائش بھی رکھتی ہے۔ یہ منصوبہ فوج اور بیوروکریسی کے ٹیکنوکریٹک ویژن کے مطابق ہے، مگر پاکستان کے کئی ماہرین تعلیم اور سائنسدان اسے غیر حقیقی اور حد سے زیادہ پر امید سمجھتے ہیں۔ فوجی ادارے اور کچھ سول ادارے اپنی الگ تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق ٹیکنیکل تعلیم سے ہے۔ بحریہ نے اسلام آباد میں بحریہ یونیورسٹی قائم کی۔ فضائیہ کا شاہین فاؤنڈیشن ایئر یونیورسٹی کو سپورٹ کرتی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن نے فاؤنڈیشن یونیورسٹی بنائی ہے اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے اپنا تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ یہ ادارے بنیادی طور پر فوجی عملے اور ان کے اہل خانہ کے لیے سبسڈی والے تعلیمی ادارے ہیں اور ایک غیر سیاسی اور ٹیکنیکل تعلیم کے نظام کی نمائندگی کرتے ہیں جسے فوجی ادارے پسند کرتے ہیں، تاہم ان میں سے کوئی بھی صف اول کے تعلیمی اداروں میں شمار نہیں کرتا۔ سائنسی تعلیم پر زور دینے کی وجہ سے لبرل آرٹس اور ہیومینٹیز انسانی علوم کا شعبہ شدید حد تک کمزور ہو چکا ہے اور 1960 کی دہائی میں تربیت یافتہ پروفیسروں کی نسل کی جگہ لینے والا کوئی نیا تعلیمی طبقہ سامنے نہیں آ رہا۔ غیر سرکاری رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بنیادی تعلیم کا معیار تیزی سے گر رہا ہے اور پاکستان ادب، انگریزی اور سوشل سائنسز کے اساتذہ کا وہ قیمتی گروہ کھو رہا ہے جو اسے دیگر مسلم ممالک میں ممتاز بناتا تھا۔ چند پاکستانی ماہر تعلیم اور کاروباری افراد اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ملک نے ایک سنہری موقع ضائع کر دیا، لیکن اشرافیہ کے اہم افراد، خاص طور پر بیوروکریسی اور فوج میں اور اسلامی جماعتوں میں تو یہ بات ہی الگ ہے۔ عوامی اعلیٰ سطح پر تعلیم کو یا تو غیر ضروری سمجھتے ہیں یا اسے خطرہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب پاکستان کی ایک اہم فوجی تربیت گاہ کے دورے پر آنے والے ایک مہمان نے یہ تبصرہ کیا کہ اگر ایسی ہی سہولیات، عملے کی لگن اور وسائل پاکستان کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء کو بھی مہیا کیے جائیں تو بہت فرق آ سکتا ہے، تو غصے میں جواب دیا گیا کہ وہ تو بس انہیں ضائع ہی کریں گے، اور یہ کہ پیسہ ان لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے جو ملک کے لیے واقعی کچھ کرتے ہیں، یعنی فوجی جوان اور افسران۔